الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا و مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي يمن وفي سائر بلدان المسلمين اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين اللهم الطف بأهل غزة اللهم الطف بأهل غزة غزة العزة اللهم لطفك اللهم نصرك اللهم أفشل مخططات التهجير يا رب انتقم من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وحلفائهن وأعوانهن من الصهاينة في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انتقم من صهاينة العرب والعجم اللهم انتقم من صهاينة العرب اللهم انتقم من صهاينة العجم اللهم لا ترفع للظالمين رأيا ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين اللهم اربط على قلوب المرابطين والمجاهدين ألف بين قلوبهم أجمع كلمتهم وهي صفهم ثبت أقدامهم أفرغ عليهم صبرا واستقامة أطعمهم من جوع اسقهم من ظمأ دفئهم من برد سدد رايهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا مؤزرا مبينا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه المنافقون وأهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة من يجمع كلمتها ويوهز صفوفها ويرفع فيها راية الجهاد في سبيلك اللهم نصرك المبين في خير ولطف وعافية للإسلام والمسلمين وصلی اللہم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہ کہاں پہ رکے تھے؟ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک طرح کا ربط قائم رہے۔ انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پایا ہے، یعنی آنٹولوجیکل، اور دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت نے تہذیب افکار کے زیر عنوان نئی تشکیلات مکمل کی ہیں، جبکہ مادی فطرت پر کنٹرول کے لیے سائنسی علم کی تشکیل کی گئی ہے۔ فکر کہ یہ تینوں دائرے باہم پیوست ہیں، لیکن جانکاری اور تفہیم کی خاطر اس کو الگ الگ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ جدیدیت کے وجودی افکار سے پیدا ہونے والے سوالات اور مسائل سے مسلم ذہن کسی حد تک شناسائی پیدا کر لیتا ہے، وجودی افکار سے، اور الوہی ہدایت کی براہ راست رہنمائی میں سے بہت حد تک نبرد آزما ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً تو وجودی افکار یعنی آنٹولوجی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لگتا ہے ایسا ہے۔ وجودی افکار سے آشنائی پیدا کر لیتا ہے، اور الوہی ہدایت سے انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، انسانی ذات کی معنویت کیا ہے، اور کیا وہ موت سے مر جائے گا، یا زندگی کس طرح کس وجود پر جاری رہے گی۔ اخلاقیات اور عقیدے کے بارے میں جدید سوالات کا تعلق بھی اسی زمرے سے ہے۔ کس زمرے سے؟ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہے یا نہیں؟
ہم اثر مسلم شعور جدید معرض علمی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سوالات کا سامنا کرنے کے لیے وسائل پیدا نہیں کر سکا۔ اچھا، جدید معرض علمی کیا ہے یہ؟ جدید معرض علمی کیا ہے؟ ابھی واضح نہیں ہو جائے گا۔ جدید معرض علمی میں ان سوالات کا سامنا کرنے کے وسائل پیدا نہیں کر سکتے، لیکن دینی ہدایت سے جڑا رہنے کی وجہ سے وہ جدیدیت کو پیدا کرنے، ان سوالات کو کند کرنے اور اپنے ایمان کو بچانے میں بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جدیدیت کی پیدا کرنے کے والے سوالات دینی ہدایت سے جڑا رہنے، لیکن یہ جو یعنی جڑا رہنے کی وجہ سے جو جدیدیت سے بچا ہوا ہے، یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، کیونکہ جدیدیت جو ہے، آپ جتنا بھی جدیدیت سے بے اعتنائی کریں، اس کو اگنور کریں، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے معاشرے میں جو ہے صلاحیت کر رہی ہے، ریاستی پالیسی کے ذریعے، معاشرتی پالیسی کے ذریعے، تعلیمی پالیسی کے ذریعے، کیونکہ استعمار ہر جگہ موجود ہے۔ تو جو اس سے کشمکش نہ کرنے کی، یعنی اس کو ہیڈ آن ٹیکل نہ کرنے کی جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ کوئی لانگ رن میں کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اول جب یعنی جدیدیت آتی ہے تو اس وقت تو اس کی کامیابی کے زیادہ امکان ہے، لیکن جو جدیدیت آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ غالب آتی جاتی ہے، اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے، یہ ایمان کو بچانے والی اسٹریٹجی جو ہے، یہ حکمت عملی جو ہے، ویسے جو ہے اس کے کامیابی کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ جدیدیت کی تنقید مرتب کی جائے اسلامی، تو اس میں کام کرنے کے جو ہے وہ یہ ہیں۔ ظاہر ہے ہر فرد تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ علماء کے کرنے کے کام ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے، کیونکہ ہمارا مغرب سے ایک تعلق ہے، تو ان کے سامنے جو ہے معروضات اپنی پیش کر سکتے ہیں۔ تو کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت کو سمجھا جائے ہر سطح پر، فلسفیانہ سطح پر، اور اس کے علوم کا عمومی گہرا مطالعہ کیا جائے، اس کے فرد، معاشرے اور ریاست تینوں سطح پر، پھر اس کی ایک اندرونی تنقید مرتب کی جائے، اور تیسرا اس کی بیرونی یعنی اسلامی تنقید مرتب کی جائے۔ تو یہ تیسرا کام بیسیکلی علماء کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ کریں گے جو علم دین میں رسوخ نہیں رکھتے تو بڑی غلطیاں کریں گے، تو اگر کرتے بھی ہیں تو صرف انہی بنیادوں پہ کرتے ہیں جو یعنی دین کے معلوم فی الدین پہ ضرور ہے، یعنی دین کے ایسے امور جن پر یعنی عالم اور جاہل ہر ایک کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے جو گہری جو اس کی تنقید ہے علم کلام کی سطح پہ، وہ علماء کا کام، لیکن یہ دو کام جو ہے ہمیں کرنے چاہیے، اور یہ تینوں کام جو ہے امت کو بحیثیت مجموعی کرنے چاہیے، ورنہ جو ہے جدیدیت سے صرف گریز کرنے کی پالیسی جو ہے وہ آپ کو لانگ رن میں یا طویل المدتی حکمت عملی میں وہ آپ کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ جدیدیت جو ہے وہ آپ
کو ہر طرح سے گھیر رہی ہے. تو اس کو اسی طرح سمجھے کہ آپ کہیں مطلب خندق بنائی ہوئی ہے اور مورچہ بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اور صرف آپ دفاعی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں تو ان دی لانگ رن جو ہے آپ یو ول بی اوور رن. آپ کی وہ دفاع کے لیے بھی آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے. یعنی اقدامی حکمت عملی جو ہے وہ دفاعی حکمت عملی بھی ہے. صرف دفاعی حکمت عملی جو ہے وہ کافی کبھی نہیں ہو سکتی، تہذیبی جنگ میں بھی اور عام جنگ میں بھی. اچھا جی، تو اب یہاں سے تو جدیدیت کی پیدا کردہ سائنسی اور تہذیبی افکار نے نیچر اور دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، اور ان سے پیدا ہونے والے عمل نے مسلم شعور عمل کو روند ڈالا ہے. ان سائنسی اور تہذیبی افکار کا دائرہ نیچر، معیشت، سیاست، کلچر اور تعلیم و علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی جو جدیدیت کی یلغار ہے وہ کلی ہے، آل انکمپیسنگ ہے. اس میں شک نہیں ہے. اور جدید فلسفہ، جدید معیشت. اب جدید معیشت سے پتہ نہیں کیا مراد لے رہے ہیں، کیونکہ معیشت میرا خیال ہے اس سے مراد معاشیات لے رہے ہیں. سائنسی اور ٹیکنالوجی کے بغیر ناقابل تصور ہے. جدید معیشت سائنسی علم نہیں، معیشت ٹھیک ہے. پھر جدید معیشت سائنسی علم اور ٹیکنالوجی کے بغیر ناقابل تصور ہے. اور جدید ریاست طاقت کی ایک ایسی نئی تشکیل ہے. ریاست، اب یہ ریاست کی طرف آ رہے ہیں جو ہمارا اصل اس کو پڑھنے کا مقصد ہے. ریاست کدھر ہے؟ جدید ریاست کو ڈیفائن کر رہے ہیں کیا؟ لیٹس ڈیفائن جدید ریاست طاقت کی ایک ایسی نئی تشکیل ہے جس کو سمجھنے سے مسلم اب تک مکمل ناکامی سے دوچار ہے. مطلب مسلم شعور کیا مطلب؟ ہم نے سب نے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں. ریاست کو سمجھنا اہم ہے. جدید ریاست کا کیا مطلب ہے؟ جدید ریاست کا مطلب ہے جو ریاست 15ویں-16ویں صدی سے وجود میں آئی ہے اور مسلم شعور ابھی تک مکمل ناکامی سے دوچار ہے. یعنی لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی 20ویں صدی کے اوائل میں، لیکن یہ کہ بعد میں یہ ہوا کہ لوگ دوسرے جو آئے بعد میں وہ انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں، لیکن اس کام کے اوپر جو ہے بلڈ اپ نہیں کر رہے. یعنی اس کام کی بنیاد پہ ڈیولپ نہیں کر رہے اس سوچ کو، اس فکر کو ریاست کے بارے میں. تو ان معنوں میں وہ سوچ جو ہے نامکمل ہے اور ناکافی ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے مکمل ناکامی ہے، لیکن ناکافی ہے. تہذیب مغرب اپنے تمام تر پہلوؤں میں اور اپنے پر انسانی اور تہذیبی مظہر میں، اپنے ہر تہذیبی اور انسانی اور تہذیبی مظہر میں دنیا ہی کی ایک نئی تشکیل ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہی ایک نئی تشکیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا کو تشکیل کر رہا ہے. دنیا تو یہ صرف فکر نہیں ہے بلکہ دنیا کی تشکیل نو، چاہے وہ معاشرتی دنیا ہو یا فطری دنیا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت. مسلم شعور ابھی تک تہذیب مغرب اپنے تمام تر پہلوؤں میں اور اپنے ہر انسانی اور تہذیبی مظہر میں دنیا کی ہی ایک نئی تشکیل ہے جو پازیٹیو ہے. یہ مادی ہے اور کنکریٹ اور مجرد دونوں جہتوں کو محیط ہے. یعنی فکر بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو وہ اس فکر کا مقصد جو ہے دنیا کی تشکیل نو ہے. یہ ٹھیک ہے، معاشرے کی تشکیل نو اور فرد کی تشکیل نو ہے. سائنسی علم و ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے معاشی عمل تہذیب مغرب کی مادی اساس اور اس کی طاقت اور خوشحالی کا سرچشمہ ہے. اس کی طاقت اور خوشحالی کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بدحالی اور اس کی بدبختی کا بھی چشمہ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنی چاہیے. تو معاشی عمل کی بات کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کہہ رہے ہیں.
صرف سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، اب بہت بڑا جو معاشی عمل کا حصہ ہے وہ صرف سٹے بازی ہے بیسک بنیادی طور پہ. اور یہ اس کی کمزوری بھی ہے کہ وہ کیونکہ 70-80 سال یعنی ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاشی عمل تھا وہ اس کی بنیاد مادی تھی، یعنی پروڈکشن، اور اس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی تھی اور اس میں سائنس کا حصہ بڑھتا گیا. لیکن یہ کہ 90 کے بعد جو ہے جو معاشی عمل ہے اس کی اکثر جو ہے وہ پروڈکشن سے ہٹ کے فائنانس کی طرف گیا. فائنانس جو ہے وہ بنیادی طور پہ سٹہ بازی ہے، تو اس کا یعنی پروڈکشن سے بہت کم تعلق ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں روس حاوی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور مغرب کی جو یوکرین میں پروڈکشن کمیٹی کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. تو اس لیے اب وہ یوکرین کو پہلے تو انہوں نے دیا بہت اسلحہ، تو اس کی بنیاد پہ اس کو کامیابی ہوئی، لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ ان کی پیداواری بنیاد جو ہے وہ بہت ضعیف ہے، وہ اس کو اتنا اسلحہ اب فراہم نہیں کر پا رہے، اور روس جو ہے وہ اپنی فیکٹری میں دبا دب جو ہے ٹینک اور آرٹلری وہ پیدا کر رہا ہے. اور دوسری وجہ ظاہر ہے کہ روس کی آبادی بھی بہت ہے، تو اس کی یوکرین کی آبادی کم ہے، تو اس کے یعنی فوجی قوت بھی یعنی اس کو ریپلینش اتنا نہیں کر پا رہا. لیکن یہ کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کی بنیاد جو آپ کہہ رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور پیداوار اور اس کی طاقت ہے، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور جو یہ سرمایہ داری جو ہے میچور ہوتی جاتی ہے، اس کی بنیاد جو ہے ضعیف ان معنوں میں ہوتی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد حقیقی مادی عمل سے ہٹ کر صرف سٹہ بازی، اور سٹہ بازی بنیادی طور پہ ایک خواب و خیال ہی ہے، خام. اور جب تک اس خواب و خیال کے پھندے میں لوگ جو ہے اس کو قبول کریں، اس کے سحر میں مبتلا رہیں، تو وہ اس کا غلبہ رہے گا. لیکن جب سحر سے آزاد ہو جائیں تو وہ جیسے قرآن مجید فرمایا حبام منصورہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ صرف بیس لیس چیز ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ معاشی قوت ہے اور اس کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ان کی قوت کی بنیاد ہے اور ان کی طاقت کی بنیاد ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ چاہیے یہی اس کی ضعف کی بھی بنیاد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظلم ہے اور جو شیطان کی قید ہے، جیسے قرآن فرمایا کھانا ضعیف ہے، شیطان کی قید یا اس کا مکر جو ہے ہمیشہ ضعیف ہوتا ہے، ضعف ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، اور صرف ان پر کام کرتا ہے جب تک آپ اس کے سحر میں مبتلا رہیں. ایک بار اس کا سحر ٹوٹ جائے تو اس کی جو قید ہے، اس کی اسٹریٹجی جو ہے، اس کا مکر جو ہے وہ بہت کمزور ہے. تو یہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن اس کی جو بیس ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کا جو قلب ہے، اس کا مرکز ہے، وہ کمزور ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھے بغیر جو ہے اس کا مقابلہ جو ہے موتی صرف مطلب یہ سمجھ ضروری ہے کہ اس کی قوت ہے بہت اور اس کا راز کیا ہے، لیکن اسی قوت میں اس کی ضعف بھی پناہ ہے بہت. اور اسی بنیاد انہی دونوں بنیادوں پہ آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے. صرف ایک بنیاد پہ آپ کہیں گے تو یہ صرف مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس کرنے والی بات ہوگی خواہ. اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ جو کنکریٹ اور موجود دونوں جہتوں میں سائنسی علم اور ٹیکنالوجی پر والی معاشی عمل تہذیب مغرب کی مادی اساس اور اس کی طاقت اور خوشحالی کا سر چشمہ ہے، اور طاقت و خوشحالی اور اس کی بدحالی کا بھی سر چشمہ. اور صرف یہ مادی اساس نہیں ہے، روحانی اساس بھی ہے، یہ سمجھنا چاہیے. جو مادی اساس پلس روحانی اساس، کیونکہ یہ سٹہ بازی جو ہے یہ ساری روحانیت ہے، یہ اس کے پیچھے روحانیت ہے.
لیکن یہ روحانیت جو ہے شیطانی روحانیت ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ مغرب صرف مادی ہے اور اس کی اساس مادی ہے، نہیں، اس کی مساحت مادی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور اس کی روحانیت جو ہے وہ شیطانی رحمانیت ہے، اور اس کی مادیت بھی شیطانی مادیت ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ الحمد۔ کہاں پہ ہیں مجھے دونوں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنے معاشی عمل تہذیب مغرب کی مادی اساس اور اس کی طاقت اور خوشحالی کا سرچشمہ ہے۔ جدید ریاست اور معاشی عمل کے ہم قدم رہتے ہوئے سائنسی علم اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کو کنٹرول کرتی ہے۔ جدید ریاست معاشی عمل کے ہم قدم رہتے ہوئے سائنسی علم اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کو کنٹرول کرتی ہے، اور آزادی حریت کے سیاسی تصور ساورنٹی کے سیاسی تصور میں ڈھل کر جدید ریاست کا قوام وجود بن جاتا ہے۔ اس میں بہت سے مباحث جو ہیں ڈال دیے ہیں جناب، اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر کے پھر جو ہے اس کو آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے اگلی بار۔ تو جدید ریاست جو ہے وہ مغربی تہذیب کی اساس ان معنوں میں ہے کہ وہ اس سارے عمل کی نگہبان ہے، کیونکہ اس کی جو تہذیبی ترقی اور مادی ترقی، سائنس، اس کی جو معیشت ہے اور جو مارکیٹ ہے، اس کا دفاع بھی کرتی ہے اور اس کے لیے کنڈیشن بھی کریٹ کرتی ہے، حالات بھی پیدا کرتی ہے، اور ان حالات کو جو ہے سسٹین بھی کرتی ہے اس کو۔ تو اس ریاست کی قوت کے بغیر نہ آپ کی معیشت قائم رہ سکتی ہے، نہ سائنس، نہ ترقی، نہ تہذیب، نہ معیشت۔ تو جدید ریاست بہت امپورٹنٹ، کیونکہ جدید ریاست نے ہی اپنی قوت سے اس تہذیب کو مسلط کیا، خاص طور پہ باہر کی دنیا میں، غیر مغربی دنیا میں۔ اور اس جدید ریاست کے بغیر یہ جو اس کی بنیادیں بہت کمزور ان معنوں میں شفاعت، جرف، انہار کے قوت پر قائم ہے، کیونکہ اس کا تعلق حقیقت میں، اس کی بنیادیں بہت حقیقت میں اس کی بنیادیں نہیں ہیں، وہ ایک سراب ان معنوں میں ہے کہ وہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے حقیقت کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ تو حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بائٹس یو بیک، اپنا رد عمل دیتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ دیوار سے گزرنا چاہیں تو آپ اپنا سر پھوڑتے ہیں، اسی طرح اس تہذیب کی بھی حقیقت ہے، اور یہ اس وقت قائم اس لیے کہ اس کے مد مقابل کوئی قوت نہیں ہے، مانو یہ تو ریاست اہم ہے ان معنوں، اور کہہ رہے ہیں اس ریاست کی بنیاد جو ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی کا صرف سیاسی تصور نہیں، مابعد طبیعتی تصور، سیاسی تصور، یہ اس ریاست کی بنیاد ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی کا تصور جو ہے سوورنٹی کے تصور کی بنیاد بنتا ہے، بنیاد بن کر ریاست کا قوام ہے۔ تو ریاست اہم ہے، اور ریاست کا مقصد جو ہے آزادی ہے اور اس کا قیام ہے، اور ریاست کی بنیاد کہہ رہے ہیں حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے، اسی کو سوورنٹی کہتے ہیں، اور ہر ریاست کا ایک سوورنٹی کا تصور ہوتا ہے، حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ تو اس حد تک تو صحیح ہے، تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے کہاں سے
یہ سوال بیک کہاں کے ایمانیات میں جو جڑیں رکھنے والا علم کیا ہے، یعنی یہاں پہ رکتے ہیں یہ سوال، یہاں سے اگلی بار شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔